شرک کی عمارت کو گرا کے رکھ دیا اس آیت نے۔ فرمایا ومن اضل، مبالغے کا صیغہ ہے، اس سے زیادہ کون گمراہ ہو سکتا ہے؟ بڑی گمراہیاں ہیں دنیا کے اندر، لیکن سب سے زیادہ گمراہ شخص وہ ہے ممن یدعو، جو پکارتا ہے، آوازیں دیتا ہے، استغاثہ کرتا ہے، فریادیں کرتا ہے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے۔ من دون اللہ سے مراد یہ نہیں کہ وہ بتوں کو پکارتا ہے، اللہ کے سوا وہ عیسیٰ علیہ السلام یا مریم علیہ السلام کو یا عزیر علیہ السلام کو پکار رہا ہے، بلکہ بت پرستی بھی حقیقت میں انسان پرستی ہے، کیونکہ اگر صرف پتھر کی پوجا کرنی ہو تو کوئی پتھر اٹھا کے بندہ پوجا کرتا ہے، اس کے نقش و نگار بنائے جاتے ہیں، اس کی شکل بنائی جاتی ہے، اس کے پیچھے اس ہستی کا کنسیپٹ ہے کہ یہ رام کا بت ہے، یہ کرشن کا بت ہے، یہ کالی دیوی کی مورتی ہے۔ تو اصل میں انسان ہی کی پوجا ہے، چاہے وہ بت بنا لیا جائے یا اس کی قبر یا کوئی مڑی ہو، مٹی کی تو کوئی بھی عبادت نہیں کرتا، اصل میں اس انسان کا تصور ہوتا ہے۔ تو بہت بڑی گمراہی ہے جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتا ہے اپنی مشکل، اپنی مصیبت میں، کیونکہ جب خالق مان لیا اللہ ہے تو پھر رازق بھی وہی ہے، شفا دینے والا بھی وہی ہے، اور سجدے کے لائق بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک وہ جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ اور جہان میں ہیں، یا یہ معنی ہے کہ وہ جوابی کارروائی نہیں کر سکتے۔ دیکھو جی، وہ اولاد مانگ رہا ہے تو کیا وہ اولاد دے دے گا کوئی؟ وہ شفا مانگ رہے تو کوئی شفا دے دے گا؟ دنیا کے اندر نیک سے نیک بندہ خود محتاج ہوتا ہے اپنی بیماری کو دور کرنے کے معاملے میں، اپنے گھر میں اولاد حاصل کرنے کے معاملے میں۔ تو فرمایا وہ قیامت کے دن تک جواب نہیں دے سکتے۔ سورہ رات میں مثال دی، جس طرح کوئی پیاسا چلو بنا کے کھڑا ہو جائے پانی کے سامنے کہ پانی اس کی ہتھیلی میں آ کے اس کے منہ میں آ جائے، پانی سن نہیں سکتا، حرکت نہیں کر سکتا اور اس کے منہ میں نہیں آ سکتا، اسی طرح مشرکوں کے معبود بھی اس کی جوابی کارروائی نہیں کر سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، جواب یہ نہیں کہ جان بوجھ کے نہیں دیتی وہ ہستیاں، وہ ان کی پکار سے غافل ہیں۔ تین قسم کے معبود ہیں، اگر تو وہ بے جان ہے پھر تو بات سمجھ آ گئی کہ اس نے کیا جواب دینا ہے، وہ غافل ہے، اور اگر وہ نیک ہستیاں ہیں یا فرشتے ہیں تو وہ بھی غافل ہیں، اور یہ کوئی ان کی توہین نہیں، کیونکہ وہ دوسرے جہان میں ہیں، یہ اس جہان میں ہے۔ اور دوسرا بڑا اچھا ایک مفسر نے نقطہ بیان کیا کہ نیک بندوں کو اگر یہ باتیں پہنچنی شروع ہو جائیں کہ ان کے مرید اور ان کے پیروکار ان سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ کہیں گے ساری زندگی تو ہم ان کو دعا مانگنا، اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ سکھاتے رہے کہ ادھر سجدہ کرنا ہے، ادھر مانگنا ہے، اور مرنے کے بعد الٹا انہوں نے ہمیں پکارنا شروع کر دیا۔ اس سے بڑا صدمہ ان کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ اپنے نیک بندوں کو اس صدمے سے محفوظ رکھے گا۔ اگر حضرت علی کو یہ بتایا جائے کہ علی اللہ، تیرے ماننے والوں نے تجھے اللہ بنا دیا ہے، تجھے مشکل کشا بنا دیا ہے، تو حضرت علی کے لیے کتنا صدمہ ہے۔ تو نیک بندے کے لیے صدمے سارے دنیا کی حد تک ہیں۔ تو اللہ ایسی باتیں آگے ان تک فرشتوں کے ذریعے بھی نہیں پہنچاتا، فرشتوں کے ذریعے بھی، ہاں سلام پہنچا دیتا ہے فرشتوں کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا سلام پہنچتا ہے۔ والدین فوت ہو جائیں، دعا مانگتا ہے بندہ، اللہ اس کی معافی کی درخواست، اس کا اثر اس کے والد تک پہنچا دیتا ہے، وہ بھی فرشتوں کے ذریعے۔ تو عزیز بھائیوں، اگر کسی کافر کو تکلیف کا معاملہ ہے تو اللہ پہنچا دیتا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن کہا تھا کہ اے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، کیا میری بات سچی نہیں ہوئی؟ تو یہ اللہ رب العزت پہنچا دیتا ہے، وہ بھی ایک خاص موقع پہ۔ باقی نیک بندوں کو جو لوگ پکارتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ ان کی یہ پکار نہیں پہنچاتا، وہ غافل ہیں۔ اگلی آیت کے اندر اور وضاحت ہو جائے گی۔ اللہ سمجھنے ان کی توفیق عطا فرمائے۔